اب اس کے بعد اس کی دلیل جو آتی ہے، یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کس طرح بات ہم سے کی جا رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی وہ آیات آ گئیں جن کے غلط ترجموں سے بات یہ کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بار بار یہ آیتیں آتی رہی ہیں نا، اور بار بار میں ان کا یہ ترجمہ پیش کرتا رہا ہوں نا، اور اس کے بعد پھر یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جب خدا کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ گمراہ کرتا ہے، جو ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہدایت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اور پھر کوئی نہیں سوچتا کہ 4 آیتوں کے بعد کہا ہوا ہوتا ہے کہ تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کوئی نہیں ان 2 آیتوں کو ملاتا کہ ادھر وہ کہہ رہے ہو تم کہ وہ خدا گمراہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے تمہاری گمراہی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کس قسم کا خدا مانتے ہیں ہم، اور کس قسم کا قرآن مانتے ہیں جس میں تضادات کی یہ کیفیت ہے کہ 2 آیتوں کے بعد وہ اپنے پہلے آیت کی بقول آپ لوگوں کے اس کی تردید کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، اس کا تضاد اس کے اندر ہوتا ہے، اور دعویٰ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل اہم یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف تم نہیں پاؤ گے۔ اور اختلاف کی کیفیت یہ ہے کہ ہر 2 3 آیتوں کے بعد ایک دوسری آیتوں کو وہ معاذ اللہ ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں، ان کے عقیدے جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، تردید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کا کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا تو اس کے بعد کہا کہ جی یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہوئی۔ صاحب جس خدا کی یہ کتاب ہے اس نے کہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہماری فلاں آیت منسوخ سمجھو؟ اول تو منسوخ آیتیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اسی زمانے میں نکال دی جانی چاہیے تھی اس میں سے۔ منسوخ کو اس کے اندر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے کہ اور گمراہیاں پیدا کریں وہ؟ لیکن وہ اس لیے تھا کہ عقل و فکر سے تو کام لینا ہی نہیں تھا۔ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، اگلی آیت وہ بھی آتی ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ عقل و فکر سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو بہرحال اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہوا؟ وہ تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا کہتے ہیں۔ کھجور میں کیا؟ یہ تو آسمان سے بھی زیادہ اوپر کی بلندی سے نیچے گرا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہی منسوخ ہیں بلا سند کے۔ کس نے منسوخ کی ہیں؟ تمہارے پاس اس کی سند اور دلیل کیا ہے کہ یہ منسوخ ہیں؟ یعنی خدا کی کتاب، اور یہ حضرات بعد میں بیٹھے اور انہوں نے طے کر دیا کہ اس میں سے 500 آیتیں منسوخ ہیں۔ 500! اور کہیں خدا نے کسی ایک آیت کے متعلق بھی نہیں کہا کہ ہم نے اس کو منسوخ کیا۔ یعنی انہوں نے خدا کی کتاب ہے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے یہ چیزیں منسوخ ہیں۔ خود ہی ایک اپنے لیے کشمکش اور پیچیدگی کریٹ کی، اور اس کا حل جو تھا وہ یہ بتایا، یعنی پہلے سے بھی بدتر حل۔ اور قرآن ہر مقام پہ کہتا ہے وہ جو تھا افلا یتدبرون القرآن۔ یہ جو کہی بات ہے نا کہ قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس کے لیے کہا کہ تدبر شرط ہے۔ غور و تدبر سے اگر قرآن کو تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس میں کوئی چیز اختلافی نہیں ملے گی۔ اور جب اختلافی چیز ہی کوئی نہیں، 2 آیتیں مختلف ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہی نہیں ہے، تو ناسخ و منسوخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو پیدا آپ کی کریٹ کی ہوئی اس مشکل کی وجہ سے تھا کہ یہ آیت متضاد ہے، ان دونوں میں اختلاف ہے۔ تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ تمہیں اختلاف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تدبر سے کام نہیں لے رہے۔ وہیں اس آیت میں یہ ہے تو تدبر سے کام تو خود نہیں لیا، اس کی وجہ سے جو پیچیدگی پیدا ہوئی
تو عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کا حل یہ دریافت کی پیش کیا کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں، قرآن کا ایک لفظ منسوخ نہیں عزیزان ایمان، یہ تو ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ اٹل ہے۔ میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے میں ہے، یہ رنگ ہمارے پیمانوں کا ہے عزیزان ایمان۔ خدا کی کتاب بہت اونچی ہے اس سے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے شایان شان ہی نہیں تھے۔ ہاں جی، پوچھا گیا کہ صاحب دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس کی کہ جو تم ملائکہ کو بھی بیٹیاں بھی کہتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو، ان کو معبود مانتے ہو، اب اتنی کھلی ہوئی یہ غلطی، اس قدر توام پرستی کی بات تھی کہ دلیل سے اس کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔ جواب کیا ملا؟ وہی جواب جو ہم آج دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے، ہم ذمہ داری نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر خدا کی مشیت یہ نہ ہوتی تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ آج بھی یہی جواب دیا جاتا ہے نا کہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو سیدھی بات ہے کہ پھر انسان جو گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، یہ بھی اس کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جواب بالکل گھڑا گھڑایا، بنا بنایا، ٹھکا ٹھکایا، یہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے جتنا کوئی زیادہ پھر مرضی مولا والا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم مقرب بارگاہ الہی سمجھتے ہیں اسے۔ اتنی بڑی ضلالت کا عقیدہ رکھنے والا، پھیلانے والا، اور یہ مرضی مولا کے اندر گم ہوتے ہیں۔ اس کی مشیت میں ہوتا تو ہم یہ کرتے کیوں؟ آگے سے آپ کو معلوم ہے یہ جواب سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ یہ ابلیس نے جواب دیا تھا۔ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی معصیت ہوئی۔ آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں غلطی؟ اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے آپ پر زیادتی، ذمہ داری قبول کر لی۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں اس کا احساس ہو گیا ہے، ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو اصلاح کا امکان ہے، اس لیے جاؤ، ہم اپنی ہدایات اور رہنمائیاں بھیجتے رہیں گے تمہاری طرف، جو بھی ان کا اتباع کرے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اعتراف کرنے والا اپنی غلطی کا، تسلیم کرنے والا اپنی ذمہ داری کا، اس میں اصلاح کا امکان ہوتا ہے۔ ابلیس سے کہا کہ تم نے یہ معصیت کیوں کی؟ پہلی چیز تو قرآن نے کہا کہ اس کا ریئیکشن، اس کی ذہنیت یہ تھی کہ اباؤ واستکبرا، ڈٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے معصیت کی؟ تمہارے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ میں کون ہوں یہ کہنے والا، یہ کرنے والا؟ مجھ میں اقتدار کا ہے، سب آپ کراتے ہیں، میں تو آپ کو قادر مطلق مانتا ہوں۔